ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ جب کسی کو سمجھایا جائے اور اس کا نفس نہ مان رہا ہو، اس کے نفس پہ شاک ہو، تو وہ پھر کب بات مانتا ہے؟ جب میرے حضور نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم غلط راہوں پہ ہو تو وہ ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن کیا یہ کہہ کے راستہ فرار کا اختیار کیا گیا کہ یہ دور نہیں رہا کہنے کا ٹھیک ہے اپنی مرضی جائیں جہنم میں؟ کہا نہیں، تم مانو نہ مانو میں تمہاری دہلیز تک پہنچ کے اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ تو کیا آج اگر کوئی بچہ ہمارے پہ ناراض ہو جاتا ہے سختی کرنے کی وجہ سے، تو اس کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے اس کو ہم نہیں کہیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ اگر اس کو سمجھ نہیں بھی آ رہی، لیکن ایک وقت آئے گا وہ سمجھے گا کہ میرا خیر خواہ یہ تھا۔ وہ استاد، وہ مربی ہمارے جنہوں نے سختی کی ہمارے اوپر، اور پھر آج ہم کسی منزل پہ اگر پہنچے تو ہم ان کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہ فلاں استاد فلاں زمانے میں بڑی سختی کی، لیکن ہم پڑھے ہی اس کی وجہ سے ہیں۔ تو ماں باپ سختی کرتا ہے، بچپنے کی عمر، لڑکپن کا زمانہ، تو اولاد کو بعض کا ماں باپ کی باتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں بھی لگتی، لیکن ماں باپ کا ایک حیا ادب ہوتا ہے تو قبول تو ان کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں شاید ماں باپ ہمارے پہ ناجائز سختی کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سنور کے نکھر کے جو معاشرے کا حسن بنے، یہ ماں باپ نے تراشا تھا تو ایسے بنے، پھر وہ ماں باپ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کسی سے ہمدردی کریں تو وقتی طور پہ تو اس کو تکلیف ہوگی، لیکن بعد میں آپ کا شکر گزار ہوگا۔ علامہ رومی نے اس پر ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ کہتے ہیں ایک شخص درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور خراٹے لے رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور اس کے منہ کے اندر گھس گیا، اور ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھ لیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اگر میں نے اس کو بیدار کر کے کہا کہ تیرے اندر سانپ گھس گیا ہے تو یہ خوف سے مر جائے گا، اب کیا کروں؟ تو اس نے ایک چھڑی سے اس کو زور سے مارا، وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک اور چھوڑی، اس نے بھاگنا شروع کر دی، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس کی رفتار کم ہونے لگتی تو ایک اور مارتا۔ کیا خدایا کیا مصیبت ہے، میں نے اس کو کیا کہا؟ میں تو آرام سے سویا ہوا تھا درخت کے نیچے، لیکن وہ ایک دم گھبراہٹ کا شکار آگے بھاگتا چلا جاتا ہے۔ آگے کوئی باغ آ گیا تو اس میں فروٹ لٹک رہا تھا، تو کہا کہ کھاؤ۔ عجیب آدمی ہے، مارتا ہے اور کہتا ہے کھاؤ۔ اس نے کھایا، کہا اور کھاؤ۔ اس نے کہا بابا بس میری بس ہو گئی، کہا نہیں اور کھاؤ۔ اس نے اور کھایا۔ ساتھ جو ہے وہ پانی کا کنواں تھا، کہا یہاں سے پانی پیو۔ اس نے تھوڑا سا پانی پیا، اس نے زور سے ڈنڈا مارا، اور پیو۔ اس نے اور پی لیا۔ رومی کہتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا حیران کہ عجیب میرا دشمن ہے، کبھی مارتا ہے، کبھی پھل کھلاتا ہے، کبھی پانی پلاتا ہے۔ اس نے کہا میرے سے اور نہیں پیا جاتا۔ اس نے کہا پیتا ہے کہ نہیں، ایک اور چھوڑی۔ تو اس نے اور پانی پی لیا، کہا چلو دوڑو۔ جب بندے نے کچھ کھایا ہو تازہ تازہ اور دوڑے تو پھر جو حالت ہوتی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے۔ تو پھر دوڑنے لگا، تو آگے جب گیا تو کوئی ٹھوکر لگ گئی۔ پانی پیا تھا بھرپور اور فروٹ کھایا تھا، اور پہلے بھی دوڑ بھاگ کے آیا تھا، اب بھی دوڑنا شروع کر دیا، اور پیچھے سے جو ہے وہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا، اور وہ رحم کاری نہیں رہا۔ تھوڑا سا ڈھیلا ہونے لگتا ہے تو زور سے مارتا ہے۔ دوڑتے ہو کہ نہیں دوڑتے؟ تو ٹھوکر لگی، گرا، ساتھ ہی کہہ آئی اور سانپ نکل کے باہر آ گیا، اور وہ لہراتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اس کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا، کہا میں تیرا دشمن نہیں تھا، لیکن تیرا علاج یہی تھا، تو میں نے تجھ کو اتنا مارا ہے، میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں تیرے سے معذرت کرتا ہوں جو مجھے تیرے پہ غصہ آتا رہا، اس لیے کہ تو میرا خیر خواہ تھا۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کسی کا خیر خواہ ہے اور کون کسی کا دشمن ہے۔ اس لیے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، الدین والنصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی۔ تو خیر خواہی کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کسی کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری خیر خواہی کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو اس وقت ہی شکر گزار ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ میری خیر خواہی کر رہا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ اس نے میری خیر خواہی کی ہے تو پھر وہ آپ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو بعد میں بھی نہیں پتہ چلتا اس نے میری خیر خواہی کی ہے، لیکن تمہارا رب جانتا ہے، وہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو
اور وہ کسی پہاڑ میں بھی ہو تمہارا رب اس کو بھی لے آئے گا۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور نیکی کا حکم دو، لوگوں کی بہتری کا سوچو، تو اس سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔